الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس بزم میں ایک بہت اہم عنوان پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے، اور وہ عنوان ہے اصلاح امت میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں اور ان کا کردار. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ایک جماعت کا تذکرہ کیا، اور اکثر حصہ اس سورہ کا ان نوجوانوں کے بارے میں ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ایک نوجوانوں کی جماعت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس زمانے میں ایک ظالم جابر بادشاہ تھا، جس نے اللہ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت پر پوری قوم کو ڈال دیا تھا. وہ نوجوانوں کے دل میں کڑن اور کسک پیدا ہوئی کہ یہ غلط ہے، معاشرے اور سماج کا رخ بدل رہا ہے، اللہ کے بندے اللہ کی بندگی سے دور ہو رہے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا، وہ جماعت تھی جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، اور اللہ کہتے ہیں فزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا، وہ مضبوط تھے. پھر یہ ہوا کہ وہ نوجوانوں کے خلاف پوری حکومت آ گئی، حرکت میں آ گئی، اور ان نوجوانوں کو ایک غار میں پناہ لینا پڑی. آج بھی وہ غار میں موجود ہے، اور ایک مرتبہ ان کو زندگی ملی تھی 309 سال کے بعد. وہ ایک مرتبہ بیدار ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کو ان کی موت میں تبدیل کر دیا، اور وہ آج بھی اصحاب کہف اپنی غاروں کے اندر موجود، اپنی غار کے اندر موجود ہے. یہ ایک انقلابی واقعہ ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک میں ایک بڑا پارٹ ادا کر سکتے ہیں، اور وہ پارٹ جو ان کے ذمہ دیا گیا ہے وہ تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم اور کسی بھی دیش اور کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس کا کریم ہوتے ہیں. کرنے کی عمریں بڑھاپا نہیں ہوتی ہے. جب آدمی کی ایکسپائری ڈکلیئر ہو جائے تو وہ کرنے کرانے کی عمر بھی نہیں رہتا، اس کو تو دوسروں کے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. کرنے والی عمر جو ہوتی ہے وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے. اس لیے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: نصرت بالشباب، میری مدد نوجوانوں کے ذریعے سے کی گئی ہے. اللہ نے جن لوگوں کو جوانی کی عمر دی ہے ان نوجوانوں کو تقاضے کیا ہیں، ان کو کام کیا کرنا ہے، اور ان کی زندگیاں کیسی ہونا چاہیے، بس یہی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر جوان موجود ہیں تو وہ جوانوں کہ ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. آج کے نوجوانوں کا آئیڈیل برا نہ مانے تو شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، سیف علی خان، یہ خان ہیں جن کے پیچھے ہماری امت پریشان، اور انہی کو کے انداز زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہے. ہیئر اسٹائل دیکھو، لباس دیکھو، معاشرت دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو، مٹکنا لٹکنا دیکھو، ان کے جھٹکے جھٹکنا دیکھو، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں کوئی چیز میں کہیں سے بھی دور سے اگر اسلام نظر آئے تو میں ان کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کا سارا انداز ایسا ہے کہ اقبال کہتا ہے نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو ان کو باہر گلی میں. کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں، لے دے کر تعلیم جو ہے وہ کانوینٹ کی ہے، ہائی ہیلو اور پڑھائی ہے، ABCD ہے، اور پھر
بائے بائے ہائی فائی اور بائے اور یہ اس میں گڈ ایوننگ گڈ مارننگ، یہ ہماری زندگی ہے، ہمارا نوجوان ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی نوجوانوں برا مت ماننا، میں آپ کے سامنے وہ آئینہ دکھا رہا ہوں جس میں آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہے۔ پھر اگر وہ کالج میں ہے تو کیا ہے، محلوں میں ہے تو کیا ہے، نکڑوں پر کھڑے ہوئے تو کیا ہے۔ ہمارا نوجوان منشیات کا عادی، وہ گرد، ہیروئن، چرس اور اب اس سے بھی خطرناک نشہ MD کا نشہ اور اس کی لت میں مبتلا، یہ وہ نوجوان ہے جو اسلام کی شان ہے، اسلام کا نام ہے، اسلام کی عمارت اس کے کاندھوں پر ہے، یہ قرآن کا مبلغ ہے، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان ہے۔ کیا یہ باتیں زیب دیتی ہے؟ کیا یہ نوجوان وہ نوجوان ہے جس نوجوان کو اسلام کی طرف منسوب کرنے سے ہم کو فخر ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، برا مت ماننا، کیونکہ میں بھی اسی قوم کا، اسی ملک کا ایک فرد ہوں۔ نہ ہم اس ملک کو کا نقصان دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس امت کا نقصان و ضیاع برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس قوم کے نوجوان اگر اس طرح ضائع ہوں کہ وہ کھیل میں، کرکٹ میں اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر اپنی عمریں برباد کر رہے ہوں اور باقی بچی ہوئی عمریں ان کی نشے میں گزر رہی ہو یا پھر وہ آوارہ گردی کی زینت بن جائیں، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہوگی۔ کیونکہ اسلام جن لوگوں کے کاندھوں پر چلے گا اور دیش جن لوگوں کے کاندھوں پر وہ چلے گا، ان کو صحت مند ہونا چاہیے۔ چرسی لوگ صحت مند ہوتے ہیں، گنجڑی لوگ صحت مند ہوتے ہیں، MD کے نشے والے چند دنوں میں زمین کا پیون بن جانے والے ہیں، وہ کیا ملک کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ انسانیت کی بھلائی کا سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چرسی لوگوں کو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، نہ پیر حرکت میں آتے ہیں، نہ دماغ، نہ وہ اپنے دیش کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ اپنے خاندانوں کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کے فائدے کی چیز، وہ تو اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ کون سب سے زیادہ برباد کون ہو رہا ہے؟ اس کا رخ کس کی طرف ہے؟ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، اور اگر نوجوانوں کے ابا یہاں موجود ہیں تو ان کے ابا کو بھی فکر کرنا چاہیے کہ جس بچے کو آپ نے چھوٹے سے بڑا کیا، پال کر بڑھایا، آپ لون چلاتے رہے، رکشہ چلاتے رہے، بوٹ ڈھوتے رہے، سیٹھوں کے یہاں جا کر آپ ان کی جھڑکیاں کھاتے رہے اور اپنے بچوں، وہ بچے آپ کے اس طرح ضائع ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ فکر مند اس لیے ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام کا بھوش ہے، یہ انسانیت اور مانوتا کا بھوش ہے۔ یہ نوجوان اگر یہ اس طرح ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور سماج اور معاشرہ ایسی انارکیوں سے کہ جس کے نوجوانوں کی نگاہیں اچھی نہ ہو، لڑکیاں گزرتی ہو تو سیٹیاں بجاتے ہوں اور ایسے دیکھتے ہوں کہ بس اب نکل کر جائیں گے، کھا جائیں گے، ہضم کر جائیں گے، کبھی انہوں نے عورت ذات کو دیکھا نہ ہو، اور جن کا حال یہ ہو کہ وہ ماں اور بیٹی اور بہن میں تمیز نہ کرتے ہوں، اپنے اور پرائی قوموں کی بیٹیوں کے لیے ان کے پاس کوئی اچھے انداز نہ ہو، تو یہ معاشرے کے نوجوانوں کے لیے بری بات ہے، یہ خراب بات ہے، یہ قوم کے لیے بھی بری بات ہے، اسلام اور مذہب کے لیے بھی بری بات ہے، اور ملک کے لیے اور دیش کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ جہاں کے معاشرے میں ایسا لوگ پروان چڑھتے ہوں۔ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرے میں نوجوان کیسے ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا نوجوان کیسے ہو۔ ہمارا نوجوان جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، وہ ڈرتا ہو اللہ سے، وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا ہو، وہ خالق سے ڈرتا ہو، وہ تہجد گزار ہو، اس کی پیشانی پر سجدوں کے آثار ہو، سیماہم من اثر السجود، پیشانی پر سجدوں کے نشان ہو، نورانیت اس کے چہرے پر ہویدا ہو، اس کے دل، اس کے ہاتھ ریشم کی طرح نرم ہو، اس کا دل حریر کی طرح نرم ہو، لیکن اس کا ایمان بہت پختہ ہو، اور جب اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ ایماندار ہو، وہ دغا باز نہ ہو، وہ نشے کا عادی نہ ہو، وہ برائیوں کے قریب نہ پھڑکتا ہو، وہ لوگوں کے لیے اس کے اندر ایثار و ہمدردی ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، انسانیت کی مسیحائی کرتا ہو، لوگوں کی تکلیف کے لیے تڑپ جاتا ہو، اس کے دل میں پہلو میں ایک مچلتا ہوا بے قرار دل ہو کہ اللہ کے
بندوں کا, کیا ہوگا ان اللہ کے بندوں کا. وہ راتوں کو روتا ہو, وہ راتوں کو روتا ہو. ہمارا نوجوان راتوں کو جاگتا ہے, ہوٹلوں پر جاگتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی, اتنی رات رات بیٹھتے ہو, کیا کرتے. ابا کو فرصت نہیں کہ بیٹے کا حساب کریں, کیونکہ آج کل ابا جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کی طرح ایک دم بے مقصد ہو چکے ہیں. ابا کی کوئی نہیں سنتا, بلکہ ابا کا حال تو یہ ہے, آج کے زمانے کا ابا انتہائی مجبور ابا, آج کے زمانے کا ابا انتہائی مجبور ابا. کیونکہ ہم کو اسکول میں یہ پڑھایا گیا ہے ڈیٹ. پہلے ہم ابا کہتے تھے, بابا کہتے تھے, پپا کہتے تھے, اچھا اس میں محبت تھی. اب انگریزوں کی برکت سے ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹ کہتے ہیں. ڈیٹ کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں, وہ ڈیتھ سے ڈیٹ ہے. ابا ڈیتھ ہو گئے, ان کا ابا پنا ختم ہو گیا, ایک زندہ لاش ہے, ان کا کوئی اثر نہیں ہے. اب بیٹا فون پر بات کر رہا ہے, ابا انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا کی کال ڈسکنیکٹ ہو تو میں ان سے کہوں کہ بیٹا سر میں درد ہو رہا ہے, کوروسن لا دے, انالجن لا دے. تو ابا کو بیٹے کو فرصت نہیں, وہ اپنی لور سے بات کر رہا ہے. اس کے پاس باپ سے زیادہ لور کی اہمیت ہے, وہ فیس بک پر لگا ہوا ہے, وہ چیٹ کر رہا ہے, اس کو اس سے فرصت نہیں. یہ ایسے نوجوان جن کے پاس اپنے باپ کی قدر نہ ہو, اپنی ماں کی عزت نہ ہو, اپنے بڑے بھائی کو بڑے بھائی کا رتبہ نہ دیتے ہوں, اس سے معاشرہ کیسا کرپٹ بنے گا, معاشرے میں کیسا کرپشن آئے گا. میرے نوجوان جانتے ہو کیسا خراب معاشرہ بنے. ایسا معاشرہ کسی دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, کسی سماج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, کسی قوم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. مذہب تو بہت اعلیٰ اور اونچی چیز ہوتی ہے. آج سب سے زیادہ منشیات کے عادی ہمارے نوجوان, سب سے زیادہ برائی ہمارے نوجوانوں. گالی تو ہم شوق سے دیتے ہیں, جیسے اللہ کا نام ایمان والا شوق سے پڑھتا ہے, ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ گزر جائیے کسی بھی محلے میں اور گلی میں, اگر آپ کے کان میں 100-200 گالیاں نہیں گزریں گی تو آپ کو شاید کھانا ہضم نہیں ہوگا. ادھر سے گالی, ادھر سے گالی. دوست آپس میں مل رہے ہیں تو کیوں رہے تیری ماں کا, تیری بہن کا. اب یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے, اور فون پر کیوں رہے کیا ہوا تیری ماں کا, ماں کو گالی دے رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا تسابت امتی نزلت من عین اللہ, جب میری امت آپس میں بلا وجہ گالیاں دے گی اللہ کی نظر سے گر جائے گی. اور جب اللہ کی نظر سے گر جائے گی تو دنیا والے عزت نہیں دے سکتے, دنیا والے عزت نہیں دے سکتے. دنیا والوں کے ہاتھ میں کسی کو عزت دینا, کسی کو ذلیل کر دینا, ان دنیا والوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. عزت ذلت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں, اللہ کے اختیار میں ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. ملکوں کے تختوں پر بٹھا کر اللہ ذلت کی غاروں میں گراتا ہے, اور ذلت کے نقشوں سے اٹھا کر اللہ عزت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے. یہ اللہ کے اختیار ہے. میرے بھائیوں, آپس میں گالم گلوچ, آپس میں لڑائی اور جھگڑے, بات بات پر جھگڑے, روز خبر آتی ہے. اور پھر ہمارے نوجوان بائک, ابا کے پاس پیسہ آ گیا, اب جب پیسہ آ گیا تو بائک پر 3 آڑے چلا رہے, ٹیڑے چلا رہے. وہ نوجوانوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور ایک کونے پر ہٹنا پڑتا ہے. بھائی کیوں ایسے ایسے 3 4 بھاگ رہے ہیں. پولیس والا بیچارہ سیٹی بجائے, اس کو کون سیکھتا, اس کو ٹھینگا بتا کر چلے جاتے ہیں. اور کمال سمجھتے ہیں یہ انسانیت ہے, یہ شرافت ہے, یہ کوئی طریقہ زندگی ہے, یہ کوئی اچھا انداز ہے. میرے بھائیوں یہ اچھی چیز نہیں ہے. ملک کے بنائے ہوئے وہ قانون جو ہماری شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں, ان قوانین کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ملک کے ٹریفک کے قانون کا ہم کو احترام کرنا چاہیے. کہیں بھی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے. اللہ نے ٹریفک کے قانون قرآن مجید میں بیان کیے. راستوں میں تھوک نہیں سکتے. اب تو خیر قانون بھی بننے والا ہے کہ جو راستے پر تھوکے گا اس کو میونسپلٹی کے ہاسپٹل میں 8 گھنٹے بگاری کا کام کرنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ جو چیزیں ہیں ان پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اب ہمارا نوجوان کیسا ہو, ہمارے نوجوان میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ ایسی ذمہ داری ہنس بول کر نہیں گزار سکتے کہ ہم کیسے بھی زندگی گزار لیں, ایسا نہیں ہوگا.
بلکہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، قرآن کے حامل ہیں، قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے ذمہ قرآن کی حفاظت ہے، قرآن کی تبلیغ ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اور قرآن سارے اللہ کے بندوں کی کتاب ہے، اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کی، تو سارے انسانوں تک قرآن کو، تو کیسے لوگ کیریکٹر کی ضرورت ہوگی۔ اور کیریکٹر کیسا؟ وہ کیریکٹر جس میں صدیقی شان ہو، فاروقی ولولہ ہو، عثمانی جود و سخا ہو، علی جیسی شجاعت اور ہمت ہو، سلمان فارسی جیسا فقر ہو، حضرت بلال جیسا عشق ہو، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسی امانت داری ہو، حضرت خالد ابن ولید جیسی عقل مندی اور دانائی ہو۔ وہ صحابہ کرام ایسے نوجوان، یہ کوالٹی ہم کو چاہیے۔ ہمارا نوجوان ایسا، ہمارا نوجوان ایسا ہو کہ ہمارے برادران وطن دیکھے تو کہیں یہ مسلمان ہے، اور یہ نوجوان پاک باز ہے، بڑا امین ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، یہ بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کا کردار بہت بلند ہے۔ صحابہ ایسے تھے، صحابہ نوجوان تھے، ابو بکر صدیق جوان تھے، عمر فاروق جوان تھے، حضرت عثمان جوان تھے، جب اسلام قبول کیا تو علی رضی اللہ عنہ بچے تھے۔ یہ تھے۔ ہم حضرت حسن حسین کے نام لینے والے ہیں، کیا حسینی کردار یہ تھا؟ تو حسین کے نام لینے والوں، حسینی کردار کیا تھا؟ جس نے یزیدیت کو چیلنج کیا اور پھر کربلا کی خاک پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حسین کے نام لینے والوں، کیا حسینی کردار کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر حسینی ایمان ہو، حسینی جوش ہو، حسینی ولولہ ہو، حسینی خوبیاں ہو، حسینی کردار ہو؟ لیکن افسوس، قافلہ حجاز میں کوئی حسین نہیں۔ افسوس یہ، قافلہ حجاز میں کوئی حسین نہیں۔ آج کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک نوجوان اٹھے اور یہ کہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کا دین ٹوٹے گا میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے احکام ٹوٹیں گے، میرے ہوتے ہوئے امت کی بیٹیاں آوارہ اور بدچلن ہو جائے گی، میرے ہوتے ہوئے بچے اور نوجوان آوارہ اور بدچلن ہو جائیں گے، ہمارے محلوں میں چرس چلے گی، گانجا چلے گا، MD کا نشہ چلے گا، ہماری مسجدیں ویران ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ہوں، میں زندہ ہوں، میرے اندر ابھی صدیق کا اور عمر فاروق کا اور عثمان غنی کا اور علی مرتضیٰ کا اور حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا ابھی وہ اثر ہے، ان کی قربانیوں کا اثر ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے اس کے طرف توجہ نہیں دی تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ اسلام باقی رہے گا، لا يبقى، صرف نام، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے نقوش باقی رہ جائیں گے، بس عملی زندگیوں میں کچھ نہیں رہا۔ آج ہمارے بچیوں کا حال کیا ہے، لڑکیوں کا حال کیا ہے؟ میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ، ہماری لڑکیاں اجنبی اور پرائے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ ملتی ہے، گھنٹوں بات ہوتی ہے، فون، یہ جو سیل فون ہے نا جس میں مولوی صاحب بھی مبتلا ہے، ہر ایک کے کان کو لگا ہوا ہے، یہ اس زمانے کا چھوٹا دجال ہے، بڑے دجال کا یہ چیلا ہے، بڑا دجال آئے گا، یہ چھوٹا دجال آ چکا ہے، یہ دجال ہے، اس میں واٹس ایپ بھی ہے، اس میں کیا برائی نہیں ہے، اس کا استعمال غلط کرو گے غلط نتائج نکلیں گے، اس کا استعمال صحیح کرو گے تو اس کے کام۔ یہ بیپاریوں کی اور ضرورت مند لوگوں کی چیز تھی، پہلے ایک فون ہوتا تھا، ٹیلی فون، سارے گھر کی ضرورت پوری ہوتی تھی ایک ٹیلی فون سے۔ اب اماں کا سیل فون الگ، ابا کا سیل فون الگ، بھابھی کا الگ، اپی کا الگ، ماں کا الگ، بیٹے کا الگ، گھر میں جتنے 15 موبائل ایک گھر کے اندر ہے اور پھر بھی ضرورت پوری نہیں، بعض کے پاس 3 ہے، بعض کے 4 ہے، ہر آدمی، یہاں تک کہ نماز میں بھی بیٹھا ہے تو کیا کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے سائلنٹ پر لگا ہے، بج رہا تو دیکھتا کس کا ہے،
نمبر کس کا ہے؟ سڈاس میں بیٹھا تو سکون نہیں ہے اس کو، وہاں آواز ہالو، سڈاس میں بھی بات کرتے، سڈاس میں بھی بات کرتا ہے، وہاں بھی سکون نہیں، نہ تو سوتا سکون سے، نہ جاگتا سکون سے، نہ زندگی سکون سے گزارتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے نوجوان کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے اندر حضرت بلال والا عشق ہونا چاہیے، حضرت بلال والا عشق ہونا چاہیے۔ حضرت بلال کو کیسا عشق تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو 40 حدیثیں یاد ہو، جس 40 حدیثوں کے یاد کرنے پر اللہ کے رسول نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے کہ میں شفاعت کروں گا جس کو میری 40 حدیثیں یاد ہوگی؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، کلمہ نام نہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تک حال ہے ہم کو کہ اگر آج سے پوچھو کہ سچن تینڈولکر کے بارے میں بتاؤ تو پورا 7-12 8-12 سب بتا دو گے، لیکن اگر میں پوچھوں آپ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے، والدہ کون تھی، دایا کون تھی، آپ کے دادا کون تھے، دادا کے والد کون تھے، دادا کے والد کون تھے، خاندان کون تھا، کب پیدائش ہوئی، پیدائش کا وقت کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کن کن عورتوں نے پلایا تھا، تو اس میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے پائیں گے۔ معلوم نہیں، ہم کو ابو بکر صدیق کے بارے میں معلوم نہیں۔ میں پوچھوں شاہ رخ خان کی ہٹ فلم کون تھی تو برابر بولو گے کہ فلانی فلم بہت ہٹ ہوئی اس کی اور فلانی نے اتنے کروڑ کا بزنس کیا، لیکن میں پوچھوں آپ سے کہ صحابہ کرام کے کارنامے بتاؤ، غزوہ بدر کے بتاؤ، احد والوں کے بتاؤ، تبوک والوں کے بتاؤ، حضرت خالد کتنی جنگوں میں شریک ہوئے، کیا کار ہے نمایاں۔ جو ہمارے ہیروز تھے ہم نے ان ہیروز کو فراموش کر دیا، اور جو ہمارے ہیروز نہیں تھے جن کے نام ہمارے جیسے نام تھے ہم نے ان کو غلطیوں سے ہیرو بنا لیا، وہ ہمارے آئیڈیل بن گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کو چلنا ہے، اور یہ کام اب ہمارا نوجوان نماز پڑھے۔ نماز کیسا پڑھتے ہیں؟ ہر مسجد کی حالت یہ ہے کہ نوجوان سب سے اخیر میں آتا اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ غائب ہو جاتا۔ باہر اس کو بہت بڑے بڑے کام ہیں، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، اور آیا بھی تو اللہ اکبر نیٹ ورک غائب۔ نماز میں تیرا کیا بنے گا؟ تیری نماز میں تیرا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھنا سیکھو، نماز بناؤ، نماز سے انسان بنتا ہے، نماز سے مسلمان بنتا ہے، نماز سے عبدیت آتی ہے، اور عبدیت سے قربت ملتی ہے، اور قربت سے بندہ اللہ کے انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز سیکھو۔ ہمارا نوجوان دعا نہیں کرتا، دعا آتی نہیں اس کو، بھئی دعا کرنا سیکھو، دعا کرنا، دعا مانگنا، دعا پڑھتے ربنا، امام صاحب بولتے اللہم آمین، تے بولتا اللہم آمین۔ ارے کیا امام، اللہ سے تیری ضرورتیں، تو اپنی احتیاج کو اللہ کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ وہ کیسے لوگ تھے جن کی راتیں رات بھر، جن کی راتیں اللہ کے یاد میں گزر جایا کرتی تھی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا لشکر ایک علاقے میں پھنس گیا، جانے کے لیے راستہ ایک ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بہت بڑی سازش تیار کی کہ مسلمانوں کا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اب ان کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کے راستے میں عورتیں اور مار رکھ دو۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے اور خوبصورت عورتیں انہوں نے مسلمانوں کے راستے میں کھڑی کر دی۔ اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے سچویشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجی کہ یہ صورتحال ہے، ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر میں قرآن پڑھو اور یہ آیت پڑھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دو ایمان والوں سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا کہا جا رہا؟ اپنی نگاہیں نیچی، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کی، مارواڑیوں، گجراتیوں کی بیٹیاں بھی ہماری بہنیں ہیں، ان کا احترام بھی ہم پر اسی طرح فرض اور واجب ہے جس طرح ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت کا احترام کرتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں. بس یہ قرآن قاری پڑھ کر سناتے تھے اور کمانڈر نے کہہ دیا لشکر چلے. اب لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا. کسی نے نہیں دیکھا، لڑکیاں رقص کرتی رہی، تالیاں پیٹتی رہی اور اپنے آپ کو نمایاں کرتی رہی، کسی نے نہیں دیکھا. لڑکیاں حیران کہ سونے کو بھی نہیں دیکھتے، لڑکیوں کو بھی نہیں دیکھتے. تو کسی نے پوچھا او جانے والوں یہ تو بتا کر جاؤ، اتنا بڑا حسن کا مظاہرہ ہوا. آج تو ہمارے لوگ کہ اگر ذرا سا کوئی ناچ گانا سن لے تو لٹو ایک بڑا فلانا یہ ایسا گانا آیا اور ویسا ہوا، تو گانوں پر لٹو ہو جاتے. دن بھر کان میں وہ لگے ہوئے دو کیڑے ایف ایم جن کو کہتے ہیں، ادھر بھی ٹھوسا ہوا ادھر بھی ٹھوسا ہوا، تاکہ کچھ نہیں، بائک چلا رہا تو ٹھوسا ہوا، کار چلا رہا تو ٹھوسا ہوا، تاکہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی مس نہیں ہونا چاہیے. وہ کان میں غلاظت گندگی جانا چاہیے. وہی سن لو. اللہ کے رسول نے فرمایا، میری بات نہیں ہے، حدیث میں جا کر تحقیق کر لینا، علماء موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا گانا سننے والے کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھال کر ڈالا جائے گا. گانا سننے والے کے کان میں سیسا پگھال کر ڈالا جائے گا. اب گانا سن رہے میرے بھائیو، گانا کیا ہے؟ گانا زنا کی دعوت دیتا ہے، گانا خدا کی یاد سے غفلت پیدا کرتا ہے. ہمارا نوجوان گانا سنے، ہمارا نوجوان اس میں لگا ہوا ہے، چل رہا پھر رہا، اور پھر اس کے ساتھ صرف وہ گانے نہیں سنتا، پھر اس کا جسم بھی حرکت کرتا، کبھی آڑا ہو رہا کبھی ٹیڑھا ہو رہا. بھائی کیوں؟ میں اکثر سفر میں، ٹرین میں، بس میں دیکھتا ہوں تو نوجوانوں کو دیکھتا کیا ہے تو یوں کر رہے، کوئی طبلہ پیٹ رہا تو کوئی کچھ کر رہا، انگلیاں چل رہی. میں پوچھتا بھائی بے چینی کیا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں ہے، گانا سن رہا ہوں. یعنی وہ چین سے انسانوں کے جیسا بیٹھ بھی نہیں سکتا، بندروں کی طرح کچھ نہ کچھ کرتے رہے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ سے غافل کرنے کے سامان ہے یہ. مسلمانوں یہ تمہارے کام نہیں ہے. تم قرآن سننے والے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعے سے آیا. صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، بدر، احد، خندق، تبوک، کربلا سے لے کر بالا کوٹ کے مشہد سے لے کر آج تک اس کی حفاظت اللہ والوں نے اپنے خون جگر سے کی ہے، اور انہوں نے پیٹ پر فاقے بندھا کے. وہ قرآن تمہارے کانوں میں نہ ڈالا جائے اور کنڈیوں گنڈیوں ثانی عورتوں کے گانے تمہارے کانوں میں ڈالے جائیں اور تم اس سمجھو کہ کامیاب ہو جاؤ. کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. خوابست و محالست، یہ خواب ہے اور یہ محال ہے، ہوگا نہیں. اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم پوری انسانیت کے چوکیدار ہیں. ایک حوالدار اگر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. حادثہ ہونے کے بعد یا جرم ہونے کے بعد میرے بھائیوں ہم سسپینڈ کر دیے گئے. ہم سے اللہ کام نہیں لے رہا اس وقت. صحابہ سے کام لیا اللہ نے. عرب کے اونٹوں کے چرانے والے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو للکار کر کہتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ واللہ تعصنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف نکالیں، مذاہب کے مظالم سے اسلام کے عدل کی طرف، دنیا کی تنگیوں سے آخرت کی وسعتوں کی طرف. ہم اس لیے آئے. کیا ہے؟ کوئی پیغام دے رہا ہے؟ دنیا کے انسان بھٹک رہے، دنیا کے انسان ابارشن سے نجات پانا چاہتے ہیں. دنیا کی عورتیں قتل کیے جانے اور جہیز دان پر جہیز کی وجہ سے زندہ جلائی جا رہی ہے عورتیں، اس سے وہ پناہ چاہتی ہے. عورتوں کے لیے جہیز کی لعنت سے سماج اور انسانیت نکلنا چاہتی ہے. میرے بھائیوں آج خودکشیاں ہو رہی ہے. خودکشی سے انسانیت کو بچانا اور نشے کے گرداب سے اور نشے کے دلدلوں سے انسانیت کو نکالنا اور بچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری انسانیت کو ان برائیوں سے نکالیں. ہمارا کام ہے ہم پوری انسانیت کے لیے رحم بن جائیں، کرم بن جائیں، پیار بن جائیں. یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے. اور ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے.
اور اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ کا پیار چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ پھر اللہ کہتے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا ان کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان ساری گندگیوں سے دور ہٹو، بناؤ اپنے آپ کو ان اولیاء کرام بزرگان دین اور صحابہ کرام کے جیسا، ان کے طرز عمل پر چل کر کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے کھپا دی۔ لوگ ان کے کردار سے متاثر ہوتے تھے، ان کے کیریکٹر کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹر نہیں تیار کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر تیار کیا تھا۔ کیا کیریکٹر تھا؟ جوان لڑکیاں ناچ رہی ہے، قافلہ گزر جا رہا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا وہ بڑا نام ہے اولیاء کرام میں کہ جن کی عظمتوں کو میرے بھائیوں سب سلام کرتے آئے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اس ملک کا حکمراں سلطان التمش ہے، سلطان التمش ہے۔ حضرت بختیار کاکی نے اپنی نماز جنازہ کے لیے شرط رکھ دی، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی حرام نہ کھایا ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تکبیر اولا امام کے ساتھ جب امام اللہ اکبر کہے اس کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہو، اللہ اکبر ہوئی ہو، اس کی اثر قضا نہ ہوئی ہو، اور تہجد اس نے ساری زندگی میں چھوڑی نہ ہو، اور کبھی پرائی عورت کو دیکھا نہ ہو۔ 5 شرطیں لگا دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے۔ اعلان جنازہ رکھ دیا گیا اور اعلان کیا جا رہا بھائی خواجہ نے یہ شرطیں لگائی ہے، جن کو یہ شرطیں منظور ہے، جس میں شرطیں موجود ہے وہ آ کر نماز جنازہ پڑھا دے۔ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ زمانہ یہ زمانہ نہیں تھا ٹی وی والا، برائی والا، فحاشی والا، اوریانی والا، مادیت والا، الحاد والا، بے دینی والا، خدا بیداری والا۔ وہ زمانے میں بڑے بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے لیکن ہمت نہیں کر رہے۔ کوئی میں اگر 2 شرطیں پائی جاتی تو تیسری نہیں، تیسری پائی جاتی تو چوتھی نہیں۔ کہ اپنی میں نامحرم پرائی عورت کو نہ دیکھا ہو، بیوی کو دیکھا ہو، ماں کو دیکھا ہو، بیٹی کو دیکھا ہو، بہن کو دیکھا ہو، یا جن سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ کسی عورت کو نہ دیکھا ہو۔ اس شرط پر کوئی نہیں۔ جب وقت زیادہ ہو گیا مجمع میں سے ایک آدمی نکل کر آیا اور اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا اور اس نے کہا لوگوں صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھائی صاحب شرطیں معلوم ہے؟ کہا شرطیں معلوم ہے، ان شرطوں پر پورا اترتا ہوں اور نماز صفیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں سلطان التمش تھا۔ لوگوں نے بادشاہ تھا لیکن اللہ والا تھا۔ میرے بھائی ہم زندگیوں پر غور کریں، ہمارے اکابرین کیسے تھے، ہمارے بڑے کیسے تھے۔ اس لیے ہم کو بالکل اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، ہماری سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ پانجرا پل قبرستان 10 قدم پر ہے، جنازہ اٹھایا جائے گا، مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مال و دولت، یہ مادیت، یہ الحاد، یہ بے دینی، یہ ساری چیزیں یہاں چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے عذاب کے کوڑے پڑیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا۔ اس لیے آخر میں بس اتنی بات کہوں گا بقول اقبال کے کہ ہمارا نوجوان کیسے ہونا چاہیے۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ، نباد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری ہے نغمے عاشقانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں۔ نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو، اللہ والے بنو، نمازی بنو، تقوی والے بنو، حیا والے بنو، نشے سے دور ہو، انسانوں کی خدمت کرنے والے بنو اور سارے انسانوں کی خدمت کرو، سارے انسانوں کی سیوا کرو، مانوتا کی سیوا کرو، اللہ کا دین پہنچاؤ اور اللہ کی بات۔ امت کے جھگڑوں میں مت پڑو، اختلافات میں مت پڑو، یہ 24-25 کر امت کے بکرے مت کرو، امت کو بانٹو مت۔ یہ امت رسول اللہ کی قربانیوں سے بنی ہے، یہ رسول اللہ کے فاقوں سے بنی ہے۔ اس کو توڑنا، اس کے حصے کرنا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔
یہ جواب دینا پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔